تیفی بٹ، آج ان کا بھی مبینہ طور پہ پولیس مقابلہ ہو گیا یا وہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے۔ تیفی بٹ بہت بڑا بدماش، پچھلے 37 سال میں صرف 2 مرتبہ پولیس کے ہتھے چڑھا۔ تیفی بٹ کو پھر مارا کس نے؟ تیفی کے قتل میں گوگی مرکزی ملزم ٹھہرایا جائے گا۔ اس دشمنی کی جنگ میں 5 جانیں چلے گئی ہیں۔ امیر موصب سے 12 ملاقات میری ہوئی اسی ڈیرے پر۔ وہ ایک ہی بات لڑکا کرتا تھا، جس طرح سے ظلم کر کے مارا گیا ہے میں اس کا بدلہ لوں گا۔ پولیس اس ٹائم پہ چھاپے مار رہی ہے گوگی بٹ کی گرفتاری کے لیے، یا تو وہ گرفتار ہو چکے ہیں یا گرفتار ہونے والے ہیں۔ تہمینہ 8 فروری 2024 کو لاہور میں ایک شادی کی تقریب میں امیر بلاش ٹیپو کا قتل ہوتا ہے۔ آپ نے اس پورے کیس کو رپورٹ کیا جو مرکزی ملزم تھے تیفی بٹ، آج ان کا بھی مبینہ طور پہ پولیس مقابلہ ہو گیا یا وہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے۔ آپ نے یہ جو پورا کیس رپورٹ کیا، آپ نے کیا کچھ دیکھا؟ پوری اگر اس کی ٹائم لائن آج ڈسکس کریں۔ یہ کیس کیا تھا، کیسے تھا، وہ شادی کس کی تھی اور کس شوٹر کے ہاتھوں امیر بالاج قتل ہوئے، یہ تو چیخ کے پچھلے 1 سال سے سبھی صحافی اور سب لوگ بات کر رہے ہیں، اس پر بھی ہم مختصر نظر ڈالیں گے۔ لیکن تیفی بٹ کون تھا، کتنے سال کا تھا، کب پیدا ہوا تھا، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں ڈیٹیل سے ذرا چیزیں آج شیئر کرتی ہوں۔ اور الزامات کیا کیا تھے؟ الزامات کیا کیا تھے، بالکل۔ اچھا، خواجہ تعریف گلشن یہ ہے ان کا پراپر صحیح نام، اور ان کو زیادہ تر تیفی بٹ کے نام سے کیا بلکہ سبھی لوگ تیفی بٹ کے نام سے جانتے تھے، ہم یہ کہیں گے کہ نک نیم زیادہ مشہور تھا۔ 1 جنوری کو 1957 میں ان کی پیدائش ہوئی، اور 1957 اور اب 2025 کے حساب سے ان کی جو عمر ہے وہ 68 سال یعنی 68 ایئرس بنتی ہے۔ مطلب 2 سال کم 70 سے، 2 سال کم 70، اور 70 کا جب ہم ڈیجٹ ذہن میں لاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں تو اچھا ایک بوڑھا بابا ہوگا۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں لوگوں کے حوالے سے کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اس کو کبھی کوئی نہیں پکڑ سکتا، یہ کبھی پولیس کے ہتھے نہیں چڑھا، اس کے بہت پاورفل لوگوں سے تعلقات ہیں، پیسہ بہت کھلا ڈلا ہے، اس کو تو کوئی ہاتھ ڈالنے کا سوچتا ہی نہیں ہے، گرفتاری تو بڑی دور کی بات ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے یہ بات بھی کی کہ اس کا جو ویزا ہے وہ شاید ختم ہو گیا اور یہ پھنس گیا ہے۔ اب ویزے کے متعلق سوشل میڈیا پر باقاعدہ ٹرینڈ چلتا رہا کہ ویزا نہیں ہے تو اب لگے گا پتہ، اب ہاتھ آئے گا، پولیس نے تو نہیں ڈالا، چلو ایسے سسٹم بن گیا کہ اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے یا یہ شکنجے میں آ گیا۔ اب ایک پولیس میں محاورہ بڑا مشہور ہے کہ بٹیرا آ گیا ہے پاس پولیس کے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بٹیرا پاؤں کے نیچے آ گیا، بٹیرا تو پولیس کے پاس نہیں آ سکتا ہے چل کے، اب بٹیرا پاؤں کے نیچے بھی نہیں آتا۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کرنے کچھ اور گئے تھے لیکن ہو کچھ اور گیا۔ اب جہاں پر ہم ویزے کی بات کرتے ہیں تو میں تمام آپ کی جو آڈینس ہے ان کو بتاؤں کہ اس کے پاس 10 سال کا ویزا لگا ہوا اسٹیمپڈ موجود تھا، انگلینڈ کا اور امریکہ کا۔ تو یہ خبر تو ٹوٹلی رانگ تھی کہ ویزا جو ہے وہ نہیں ہے، ایکسپائر ہو گیا ہے اور اس وجہ سے یہ شکنجے میں آ گیا۔ اور یہ دبئی میں آ گئے؟ بالکل ایسا کچھ نہیں تھا، 10 سال کا ویزا موجود تھا۔ میں بڑی اتھینٹک بات آپ کو بتا رہی ہوں، جو کہ انگلینڈ کا بھی 10 سال کا اور امریکہ کا بھی۔ تو دبئی میں کیا کرنے آئے تھے؟ دبئی میں تو پاکستان اور دبئی کا ہے معاہدہ کہ وہاں سے ملزمان آ سکتے ہیں پاکستان۔ ان کے پاس دبئی کا گولڈن ویزا تھا۔ کچھ لوگوں نے گولڈن ویزا 10 کروڑ میں خریدا، کچھ لوگوں نے گولڈن ویزا 10 کروڑ سے جب پرائز اوپر جاتی گئی تو اس طرح سے خریدا۔ اب عام بندہ یہ ویزا نہیں خرید سکتا، ایون دین کوئی اچھا بزنس مین بھی نہیں خرید سکتا۔ انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، پھر اتنے کروڑوں لگانے، اور کس لیے جی؟ ویزے کے لیے، تو گولڈن ویزے کے لیے تو ممکن بات نہیں ہے عام شخص کے لیے۔ 16 کروڑ روپے کا دبئی کا ویزا بھی انہوں نے خریدا، اور اس کے ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ کا آپ نے ذکر کیا تو میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ 1 ارب کے قریب انویسٹمنٹ ان کی دبئی میں ہوئی ہے تیفی بٹ کی۔ آپ کی آڈینس کے لیے تمام چیزیں اس لیے کلیئر کر رہی ہوں ساتھ ساتھ کہ وہ تمام لوگ جو یہ کہتے تھے دبئی کیسے آ گیا، ویزا کیسے ایکسپائر ہو گیا اور یہ سب کچھ۔ اب میں یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ دبئی میں ہوا کیا ان کے ساتھ، یا انہوں نے کیا کیا ان کے ساتھ۔ یہ ریڈ وارنٹ جو تھے یہ دوبارہ سے کب جاری ہوئے؟ ٹیپو ٹرکوں والا کا کیس آپ کو پتہ ہے، اور دادا قتل ہوا، باپ قتل ہوا، پھر آگے ان کا بیٹا امیر بالاج قتل ہوا۔ یعنی یہ دشمنی جو ہے وہ صدیوں سے سالوں سے چلی آ رہی ہے، اور اس نے کوئی ایسا پوائنٹ نہیں آیا جس پہ ہم یہ کہیں کہ بھئی فل سٹاپ ہو گئی،
بہت سال گزرے پھر ایک قتل، بہت سال گزرے پھر ایک قتل، اور دشمنی ان کی اب تو شدت اختیار کر چکی تھی، چونکہ امیر بالاج اپنے خاندان کا وہ چشم و چراغ تھا جس کو فیملی کیا دنیا پسند کرتی تھی. اللہ نے اس کو پرسنالٹی ایسی دی، پڑھا لکھا، دشمنی اس کو پسند نہیں تھی، تمیز سے بات کرنی، مطلب وہ جو جٹکا سیٹ اپ اور سٹائل تھا وہ اس کے اندر دور دور نہیں تھا، اور بڑا خدا خوفی رکھنے والا لڑکا تھا. اب جب اس کی ڈیتھ تو نہیں کہیں گے، اس کا جب مرڈر ہوا تو پورا خاندان کیا ہر آنکھ اشک بار تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ امیر بالاج کا جب قتل ہوا تھا تو میں واحد لڑکی تھی جو ڈیرے پر باقاعدہ ہر چیز کی اپڈیٹس چینل کو دیا کرتی تھی. اب اصل میں جو ڈیرے کا سسٹم تھا، جو وہاں پر آنے جانے والے لوگ تھے، آپ یقین کیجئے اس ٹائم کو اتنا آئیڈیا نہیں تھا یہ بدماشی لائن کیا ہوتی ہے، یہ کون ہوتے ہیں ڈان، یہ کیسے ہوتے ہیں، یہ کیسے چلتے پھرتے ہیں، ان کے پاس کتنے گارڈز ہوتے ہیں. یہ سب کچھ میں نے اس کیس پر کام کر کے سیکھا. اور اس ٹائم مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ جو سامنے سے گولڈن بٹ آ رہا ہے یہ کون ہے گولڈن بٹ. اور ایک دن تو میں نے ان سے کہا آپ کون ہیں گولڈن بٹ. اس طرح کی معصومیت یا غلطیاں بھی میں اس کیس کو کور کرتے ہوئے کرتی رہی، جو کہ لوگ بتاتے نہیں ہیں، لیکن میں بات کلیئر کرتی ہوں. اب جہاں پر ہم بات کرتے ہیں امیر بالاج کے قتل کے حوالے سے، تو ٹیپو ٹرکوں والوں میں امیر موصب وہ نوجوان ہے جو پڑھا لکھا ہے، جو اچھا قد کاٹ بھی رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سمجھدار اور بولڈ بہت زیادہ ہے. اس کیس میں جب میں نے کام کیا تو میں نے امیر موصب سے بارہا ملاقات میری ہوئی اسی ڈیرے پر، اور باقاعدہ ہر ملاقات میں وہ ایک ہی بات لڑکا کرتا تھا، آپ دیکھنا اللہ نے انصاف کرنا ہے. میں نے کہا اللہ تو ہر مرتبہ انصاف کرتا ہے، اللہ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ انصاف نہ کرے، لیکن بظاہری حالات و واقعات آپ کے دادا قتل ہوئے، آپ کے والد قتل ہوئے، اب آپ کا بھائی قتل ہوا، تو کیا دادا کے قتل میں انصاف ملا تھا، باپ کے قتل میں انصاف ملا تھا؟ تو مجھے اس بات کا جواب ہمیشہ یہ دیا جاتا تھا امیر موصب کی جانب سے، آپ میری بات اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں، میں ایک وکیل ہوں، میں پریکٹس کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا یہ گارڈ بندوقیں یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے، لیکن میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس تعلیم ہے اور میں قانون جانتا ہوں، تو میں آپ کو انصاف لے کے دکھاؤں گا. میرا بھائی جس طرح سے ظلم کر کے مارا گیا ہے میں اس کا بدلہ لوں گا، اور قانون سے لوں گا، عدالت سے لوں گا. اچھا، بدلے والا فیکٹر اس میں تھا. قانون سے لوں گا، عدالت سے لوں گا، یہ جملہ وہ کہتے تھے. اسی بات کو میں ان سے پوچھتی تھی، چونکہ آپ بھی ایک صحافی ہیں تو آپ نے کہا اچھا بدلے والا فیکٹر تھا، تو میں ان سے کہتی تھی کہ بدلے سے کیا مراد ہے، مطلب آپ لوگ بھی پھر ماریں گے، وہ آپ کے ماریں گے، آپ ان کے ماریں گے. وہ کہتے تھے قانون سے، عدالت سے میں انصاف لوں گا. اچھا، اب جہاں پر ہم بات کرتے ہیں جنوری کے مہینے میں کیسے یہ دبئی میں سٹک ہوئے، وہ کہانی یہ ہے کہ ریڈ وارنٹ ان کا جاری کروایا ٹیپو ٹرکوں والے نے. اچھا، لیکن اس سے پہلے ایک اور کہانی ہے کہ ریڈ وارنٹ ان کا جو ہے وہ نومبر کے اینڈ میں کینسل ہو جاتا ہے. نومبر میں جو ان کا ریڈ وارنٹ تھا جو کینسل ہوا تھا، اب اس کے بعد کیا قصہ ہوگا، یا تو پکڑے جائیں گے یا پھر سسٹم کچھ اور ہوگا. ایک اور خبر ہم دیکھیں گے کہ تیفی بٹ جو ہے وہ فلانی جگہ پہ دبئی پہ یہاں پر بیٹھا پناہ لی ہوئی جس نے. ہمیشہ سے ڈاکیومنٹس کی جو گیم ہوتی ہے یا قانونی معاملات جو ہوتے ہیں وہ قانون کے ذریعے سے حل کیے جاتے ہیں. ریڈ وارنٹ جنوری کے مہینے میں دوبارہ سے جاری کروایا ٹیپو ٹرکوں والی فیملی نے، یعنی کہ امیر موصب جو کہ اس کیس کو دیکھ رہے تھے آگے ہو کے، انہوں نے جب جاری پولیس کے کروایا، ذریعے جاری کروا دیا. بالکل جاری کروایا. ظاہر ہے ریڈ وارنٹ تو جاری ہی پولیس کرواتی ہے نا، مدعی تو کروا ہی نہیں سکتا. جب پولیس اس طرح سے ریڈ وارنٹ جاری کرواتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بس جاری کروا دیا تو ٹھیک ہے دیٹس اٹ، اب اس کو کیس کو آگے لے کر چلنا ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے کچھ ایسے لوگوں سے کام لے لیتے ہیں جو اصل میں گرفتاری یا سحرے کے لیے فکس کر دیے جاتے ہیں کہ یار یہ کریڈٹ گوز ٹو یو، اس بندے کو جاتا ہے، اس انسپیکٹر کو جاتا ہے. ایک وریا صاحب ہیں، آج کل گجرانوالا میں تعینات ہیں، اور وریا صاحب جو ہیں وہ ڈی ایس پی اس ٹائم ہو چکے ہیں. ظاہر ہے سب انسپیکٹر سے انہوں نے اپنی فیلڈ کا آغاز کیا تھا پولیس کا، اور ایز اے ڈی ایس پی یہ اس ٹائم سرو بھی کر رہے ہیں. خالد وریا صاحب ایک کیس میں جاتے ہیں دبئی. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دبئی کی ایک رنگین جگہ پر یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ بھی موجود تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ ہیں تیفی بٹ یہاں، اوپر سے ریڈ وارنٹ تو تھے ہی، آلریڈی تھے، اور پولیس والے جو ہوتے ہیں نا، جیسے ہم آپس میں خبریں شیئر کرتے ہیں، چیزیں شیئر کرتے ہیں، اسی طرح سے ظاہر ہے یہ کولیگز ہوتے ہیں، تو یہ بھی آپس میں چیزیں جو ہائی لائٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں گروپس میں یا چیٹ پر یا ویسے بات چیت میں. یہ تو سبھی کو پتہ ہے کہ کیس بڑا ہائی لائٹ ہوا ہے لاسٹ ایئر سے، جب سے امیر بالاج مرڈر ہوا. وہ چلے گئے اس کے پاس
قصہ مختصر، ظاہر ہے یہ مطلوب تھے، ریڈ وارنٹ بھی تھے، اور پھر ان سے پوچھا بھی، اور ان سے پوچھنے کی جرت تو کوئی رکھتا بھی نہیں تھا. آپ کو اس بات کا بھی پتہ ہے، لوگ ڈرتے تھے ان سے بہت زیادہ. انہوں نے کہا کہ ہاں جی بتائیں اب کیا کرنا ہے. ان کو قاضی کے سامنے پیش کیا، اور قاضی کے سامنے جب ان کو پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے کیس کو اب فیس کروں گا، پاکستان جا کر فیس کروں گا. ایسا نہیں ہے کہ مجھے یہیں پہ رکھ لو یا مجھے بھگا دو. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے اوپر بہت زیادہ بھاری جرمانہ ہے درہم کا. آپ کو یاد ہوگا کوئی اس کی تعداد بہت زیادہ بتاتا تھا، کوئی نارمل بتاتا تھا. اب تیفی بٹ جس لیول کا بندہ تھا اس کو درہم کچھ نہیں کہتے تھے. جس نے 1 ارب کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس کو درہم کیا کہتے ہیں. خیر یہ سارا سلسلہ ہوا، اور پھر ان کو کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کروایا گیا، اور پھر وہاں سے ان کو ظاہر لے کر آنا تھا واپس لاہور. لاہور کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ سی سی ڈی جو ہے وہ آج کل ایک دہشت کی علامت سمجھی جاتی ہے کرمنلز کے لیے. اب رحیم یار خان کے قریب جو کچھ بھی ہوا اس کی ایف آئی آر بھی درج ہو چکی ہے. ہم ایف آئی آر کی بات کرتے ہیں. ایف آئی آر میں اس مرتبہ تھوڑا سا ڈفرنس میں نے پایا. اب اس ایف آئی آر کے جو مدعی ہیں وہ حسنین حیدر صاحب ہیں، ڈی ایس پی ہیں، سی سی ڈی ہیں، سی سی ڈی کے ڈی ایس پی ہیں ماڈل ٹاؤن میں. بڑے کمپیٹنٹ آفیسر ہیں، اور بڑے جیسے کہتے ہیں نا منجھے ہوئے آفیسر ہیں، صحیح کرائم فائٹر ہیں، ایکسپرٹ. اور رحیم یار خان کا جو علاقہ ہے وہاں پر یہ سب کچھ جو ہوا وہ ایف آئی آر کا متن اگر میں مختصراً آپ کو بتاؤں، کہتے ہیں جی 2 گاڑیاں آئی ہیں، دونوں گاڑیوں میں تقریباً 7 سے 8 لوگ ہیں، دونوں کرولا ہیں، دونوں وائٹ ہیں. ان کے نمبرز بھی باقاعدہ ایف آئی آر میں مینشن ہے گاڑیوں کے. وہ آئی ہیں ایک دم سے مسلح ہو گئے. اب اس میں جو لوگ مسلح ہوئے ہیں ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ ہم سے تیفی بٹ کو چھڑوا کے لے جائیں. پولیس کبھی بھی ہار نہیں مانتی، چونکہ ان کے پاس سب سے بڑی پاور ایک تو ہوتی ہے اختیارات کی، پھر وردی کی، اور پھر کوئی بھی شخص اگر سامنے کھڑے ہو کے گولی مارے تو کوئی گولی نہیں کھاتا، آگے سے ریئیکٹ کرتا ہے. اور پھر پولیس تو پولیس ہوتی ہے. پولیس نے اپنے موبائل وین کی آڑ میں لیٹ کر اپنی جان بچائی. اس پوری جنگ کے دوران جو 20 سے 25 منٹ فائرنگ کا سلسلہ رہا، ایک ڈرائیور شدید انجرڈ بھی ہوا. اس کو بھی ڈاکٹر کے پاس ظاہر لے کر جانا تھا، اور سارا سلسلہ تھا. اس ایف آئی آر کی جو بات ڈفرنس مجھے لگی کہ یار یہ کیا اس میں لکھا گیا ہے، ساتھیوں کی فائرنگ سے اس میں مارا نہیں گیا، لکھا ہی نہیں ہے انہوں نے یہ جملہ اس میں. البتہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جی ہم سے چھڑوا کے لے گئے تیفی بٹ کو. تیفی بٹ کو پھر مارا کس نے؟ تیفی بٹ کو پھر دوبارہ انہوں نے چھڑوایا، یا یہ پیچھے لگے رہے، یا چھینا تانی میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چھین رہے ہیں. پھر ساتھیوں کی فائرنگ سے ان کو فائر لگا ہے اور اس سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب یہ والی بات جو ہے ورڈز میرے میں بھی کوئی اوپر نیچے ہوں، لیکن ظاہر ہے آپ جب کامیاب ہو گئے تیفی بٹ کو پولیس کے شکنجے سے کسٹڈی سے چھڑوانے کے لیے، اٹ مینس کہ آپ اچھے خاصے لوگ تھے، آپ لوگوں کے پاس اچھی خاصی پاور تھی، آپ لوگوں کے پاس جدید اسلحہ بھی ڈیفینیٹلی ہوگا، جو آپ پولیس پر بھاری پڑ گئے بھائی. اچھا، اس ٹائم پہ ذرائع سے یہ نیوز بھی آ رہی ہے کہ اس لوکیشن پہ جب یہ ساتھی تھے ان ساتھیوں میں گوگی بٹ بھی شامل تھے، ان پر اس کی ایف آئی آر بھی اٹھ گیا، لوکیشن بھی مل گئی ہے پولیس کو رحیم یار خان کی. ان کی بالکل یہ کہا جا رہا ہے کہ گوگی بٹ کی لوکیشن آ رہی ہے اسی جگہ کی جہاں پر یہ سب کچھ ہوا. چھاپے مارے جا رہے ہیں، چھاپے تو مارے جا رہے ہیں، لیکن سی سی ڈی نے اب تک ہمیں ایسی کوئی خبر یا ذرائع نے نہیں بتائی جس کے مطابق ہم یہ کہہ سکیں کہ گوگی بٹ بھی پولیس کی کسٹڈی میں آ گیا، سی سی ڈی کی کسٹڈی میں آ گیا، حراست میں لے لیا، گرفتار کر لیا. کوئی ایسی خبر نہیں آئی. اگر ہم تک خبر نہیں آئی تو چلیں پولیس کی طرف سے آفیشیل سٹیٹمنٹ آ جانی چاہیے تھی، جو کہ ابھی تک نہیں آئی. امید کرتے ہیں کہ لوکیشن کا مطلب یہ ہے، جو خبریں گردش کر رہی ہیں مبینہ طور پر کہ لوکیشن وہاں کی موجود ہے، اٹ مینس کہ آپ اس پر کام کر رہے ہیں. بات ایسے نہیں نکلتی، خبر کے پیچھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے تو خبر بریک ہوتی ہے. جہاں پر ہم تیفی کی بات کر رہے تھے تو تیفی پچھلے 37 سال میں 37 ایئرز میں صرف 2 مرتبہ پولیس کے ہتھے چڑھا. ایک یہ جو ہم نے اب بات کی جس طرح سے اس کا سارا معاملہ ہوا، اور اس سے پہلے بھی ایک مرڈر کا کیس تھا جس میں یہ پولیس کے ہتھے چڑھا. اس کے علاوہ یہ پولیس کے ہتھے نہیں چڑھتا تھا، اور زیادہ تر اس کے اوپر جو ایف آئی آرز تھیں وہ مرڈر کی تو تھیں، لیکن 109 کی بہت ساری ایف آئی آرز تھیں کہ یہ مشورے بڑے اچھے دیتا تھا، قتل کے بندے بھجوا دیے، اور یہ وہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں. آپ یقین کیجیے، آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے میں عوام کو بھی بتانا چاہوں گی، آپ تو چونکہ جانتے ہی ہیں، میں آج تک نہ کبھی تیفی بٹ کو میں ملی ہوں، نہ کبھی میں گوگی بٹ کو ملی ہوں فیس ٹو فیس. کبھی رابطہ ہوا؟ رابطہ بظاہر ڈائریکٹلی نہیں ہوا، لیکن انڈائریکٹلی جب امیر بالاچ کا مرڈر ہوا تھا
تو بہت سی ایسی کالز کا سامنا مجھے کرنا پڑا تھا، فیس میں نے کی تھیں، جس میں مجھے یہ کہا تھا بہت زیادہ تیز تیز بولتی ہو، امیر بالاچ کے ڈیرے پر جا کر حقیقتیں بتاتی ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری بھی خبر بن جائے. اس ٹائپ کی کالز آتی تھیں جو میں نے سنی اور فیس بھی کی. لیکن اس کے بعد جب ان نمبرز پر دوبارہ کال کی جاتی تھی تو وہ نمبرز آن ہی نہیں ہوتے تھے. اب وہ کون کراتا تھا کون نہیں یہ میرا مسئلہ نہیں تھا، چونکہ میں ایک صحافی ہوں اور میں کام کر رہی ہوں، میرے کو پرسنل دشمنی یا معاملات تو تھے نہیں. اس لیے یہ بات میں نے کلیئر کی ہے کہ میں کبھی بھی تیفی بٹ کو نہیں ملی، نہ میں کبھی گوگی بٹ کو ملی ہوں. البتہ میں نے یہ سنا کہ مختلف ٹی وی چینلز پر یا کچھ اعلیٰ صحافیوں کے پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے ان دونوں حضرات میں سے کسی ایک نے میرا ذکر بھی کبھی کہیں کیا. خیر اس پر ہم الگ سے بات کریں گے، لیکن فی الحال ہم جو ان کے کیسز ہیں اس پر نظر ڈالتے ہیں. 1986 میں 1986 میں جو قتل ہوا تھا اس ٹائم رام گلی کی بات ہم کریں، اس میں یہ جیل بھی گئے تھے. جب پہلی بار یہ جیل گئے ہیں، پہلی بار یہ جیل گئے اور یہ ایک ہی دفعہ جیل گئے، پہلی اور آخری آپ کہہ لیں، اور جیل یہ گئے تھے. اور پھر ظاہر ہے اس کے بعد کوئی معاملات سیٹ اپ ہوئے تھے، صلح ہوئی تھی، جو کچھ بھی ہوا تھا پیپر ورک میں یہ باہر بھی آ گئے تھے. وہ پہلی مرتبہ یہ جیل گئے اور وہی آخری مرتبہ تھی، اور یہ 1986 کی ہم بات کریں. اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ جو قتل کا الزام ان کے اوپر لگا وہ ارشد امین کے قتل کا الزام لگا. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ 14 مرڈر ہوئے تھے اکٹھے، اور وہ 14 مرڈر طاہر پرنس کے عید میلاد النبی. بالکل. اب اس ایف آئی آر میں بھی نام ان کا درج ہے کہ ان پر قتل کا الزام یہ بھی تھا. بعد میں بری ہو گئے تھے، اس میں سے نکل آئے تھے. آپ مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ ہمارے ہاں مرڈر، میں نے آپ کے پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا تھا گجرانوالا کا، نوشہرہ ویر کا، جہاں پر ایک شخص نے 4 لوگوں کو قتل کیا تھا. مسئلہ کیا تھا؟ لڑکی، اسے اس لڑکی سے شادی کرنی تھی، وہ تھا ڈاکو، اور لڑکی تھی بیچاری پڑھی لکھی. وہ بندہ باہر آ گیا، وہ تیفی بٹ کے لیول کا کرمنل نہیں تھا، گوگی بٹ کے لیول کا کرمنل نہیں تھا، وہ باہر آ گیا. تو یہ بھی جناب کبھی ضمانت اور کبھی باہر اور کبھی بری اور کبھی آزاد اور کبھی بے گناہ ثابت ہوتے ہی رہے. اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں طارق بانڈے کی، تو وہ جو قتل ہوا اس کا الزام بھی ان کے سر پر آیا تھا. اب یہ میں وہ باتیں آپ سے کر رہی ہوں جو میری پیدائش سے بھی بعض اوقات کچھ ایسے کیسز ہیں جو پہلے کے ہیں ان کے. ہمارے ہوتے ہوئے جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہم نے یہی سنا تیفی بٹ او بہت بڑا بدماش، بڑوں سے یہی سنتے آئے. لیکن ایٹ دا اینڈ پولیس ہمیشہ ایک جملہ کہتی ہے علی کہ بدماش جتنا بھی بڑا ہوتا ہے نا، ہم اس کو پٹا ڈال کے رکھتے ہیں، اور جب ہم نے اس پٹے کو کھینچنا ہوتا ہے تو ہم موقع دے کے کھینچ بھی دیتے ہیں. مجھے آج یہ جملہ بہت زیادہ یاد آ رہا ہے چونکہ ہم تیفی کو ڈسکس کر رہے ہیں. ہمارا ٹاپک آج کا یہ ہے. اب میں بات کر لیتی ہوں ٹیپو پر جو حملہ ہوا تھا ایوان عدل کے باہر. اس میں الحمدللہ ٹیپو کی جان تو بچ گئی تھی لیکن وہ زخمی اچھے خاصے ہوئے تھے، اور اس حملے کے دوران، اس فائرنگ کے دوران 5 لوگ قتل ہو گئے تھے جن کا الزام بھی تیفی پر تھا اور گوگی پر تھا. تیفی بٹ گوگی بٹ اس کو بھی ڈیفینیٹلی انہوں نے فیس کیا. پھر ہم بات کرتے ہیں 2010 کی، جب لاہور ایئرپورٹ پر ٹیپو پر ایک اور حملہ ہوا جس میں وہ اور مار جاتے ہیں. اس حملے میں وہ قتل ہو گئے، مرڈر ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ الزام کس پہ تھا؟ وہ تیفی بٹ پہ اور گوگی بٹ پہ تھا، تیفی گوگی پر تھا. اب انہوں نے بڑے بڑے کام ڈالے ہوئے، بہت بڑے بڑے کام ڈالے ہوئے. آپ یقین کیجئے کہ جب ان کے متعلق کمیٹیاں بنتی رہیں، کام ہوتا رہا، 4-5 اچھے تگڑے آفیسرز کو لگایا جاتا رہا، کام چلتا رہا. جب سے ہمیں پتہ ہے، مطلب ہماری پیدائش کے بعد کی باتیں، کچھ افسر ایسے ہوتے تھے پولیس کے جو کہتے تھے ہمیں اس ڈیوٹی پر نہ لگائیں، کسی اور کو لگا دیں. میں اب ان کا نام نہیں لینا چاہتی. جب امیر بالاچ کی مرڈر ہوا تھا اس ٹائم کی یہ باتیں ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے یہ سب کچھ. اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں کہ قتل کی ہولی رکی یا نہ رکی، تو 14 سال کے بعد دوبارہ سے ری اسٹارٹ ہوئی اور پھر امیر بالاچ کو قتل کر دیا گیا ایک شادی کی تقریب میں. اچھا، امیر مذہب سے آپ کی کبھی بات ہوئی ہو اس بارے میں کہ صلح کی ایک بات کی جاتی ہے؟ ٹرکا والا گروپ اور جو تیفی بٹ گوگی بٹ، ان میں صلح تقریباً ہو گئی تھی کیونکہ 14 سال تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی. میری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہمارے ہاں ایک وہ دنیا ہے جو ہم دیکھتے ہیں، آپ میں اور تمام لوگ، ایک وہ دنیا ہے جو انڈر ورلڈ کی دنیا ہوتی ہے. جب کوئی نیا چہرہ ابھرتا ہے نا
تو پرانا جو ڈان بیٹھا ہوتا ہے نا، اس سے برداشت نہیں ہوتا کہ میرے ہوتے ہوئے یہاں کوئی اور کیسے راج کرے گا. امیر بالاج کوئی بہت بڑا گینگسٹر نہیں تھا، بدماش نہیں تھا، قاتل نہیں تھا، کوئی اس نے شوٹر نہیں پالے ہوئے تھے. البتہ اس کے باپ کو قتل کر دیا، ڈیفینیٹلی اس کو تکلیف ہے. اس کے دادا کو قتل کر دیا تھا، ڈیفینیٹلی اس کو تکلیف ہے کہ بے گناہ کس طرح سے آپ کسی کے باپ کو دادا کو قتل کرتے ہیں. تو وہ اس کے اندر ایک بدلے کی آگ ہوتی ہے، نفرت کی آگ جنم لیتی ہے. لیکن بظاہر خود وہ کوئی گینگسٹر نہیں تھا. یہ کہتے تھے کہ ہم نے ان کے باپ دادا نہیں چھوڑے تو یہ کس کھیت کی مولی ہے. کچھ اس طرح کی باتیں بھی ہوا کرتی تھیں. اچھا، میں نے گوگی بٹ کا پوڈ کاسٹ کیا، میں نے کئی پولیس والوں کا پوڈ کاسٹ کیا، بے شمار صحافیوں کے پوڈ کاسٹ کیا. اس میں نے اکثر یہ پوچھا کہ یہ گوگی بٹ، تیفی بٹ، یا پھر یہ ٹیپو ٹرکا والا یا بلا ٹرکا والا، یہ گینگسٹرز تھے، یہ تھے کون؟ تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چودراہٹ کی جنگ تھی. اس میں جنگ یہ تھی کہ کون بڑا پہلوان ہے. تیفی بٹ، گوگی بٹ، تاجر رہنما انہیں کہا جاتا ہے، تاجروں کی سیاست کہا جاتا ہے. ایک چودراہٹ کی جنگ تھی. گینگسٹر والا عنصر جو ہے وہ مجھے آج تک کسی نے کہا نہیں کھل کر. اچھا، چودراہٹ سے کیا مراد ہے؟ مطلب اگر ٹیپو ٹرکوں والی فیملی کو ہم دیکھیں تو آپ بھی وہاں پر گئے ہیں، کیا وہاں پر پیسوں کی کمی ہے؟ کیا وہاں گاڑیوں کی کمی ہے؟ اختیارات کی کمی ہے؟ اچھا، لیکن ایک ٹائم پہ الزام لگتا ہے کہ اڈے کے اوپر جو اشتہاری ملزمان ہوتے تھے وہ پناہ لیتے تھے. آپ یقین کیجئے، ہم لاہور کے، میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی، پارٹی نہیں بن رہی، ایک جنرل اوپینین دے رہی ہوں. ہمارے ہاں فار ایگزامپل ہم باغبان پورہ کی بات کرتے ہیں. باغبان پورہ میں اگر کوئی ایک وکیل، کوئی ایک بڑا بندہ، کوئی انویسٹر، کوئی بزنس مین، کوئی ایسا بندہ جو اثر رسوخ والا ہو، کھلے پیسوں والا، لوگوں کی بیٹیوں کی جب شادی آتی ہو پیسے دیتا ہو، کھانے دیتا ہو، ایون دین آپ کو میں یہاں پر یہ بھی بات بتاؤں کہ میں اس بات کو کمپلیٹ کروں، میں بعد میں بتاتی ہوں آپ کو. وہ بات سننے کے بعد میں ڈیرے پر کھڑے ہو کے روئی تھی کہ آج ہو کیا گیا، اتنا ظلم ہو گیا آج. جب کوئی کسی کی بیٹی کی شادیوں میں پیسے دیتا ہے، کسی کے پاس جا کے آپ اپنا مسئلہ بتاتے ہیں اور وہ مسئلہ آپ کا سن کر باقاعدہ اس کو سالو کرتا ہے، پھر وہ ایک بات پورے شہر میں گھومتی ہے، یار فلانا بندہ بہت اچھا ہے، ڈیرے دار ہے، وہاں پہ ذرا جاؤ. ہمیشہ ایک تگڑے ڈیرے دار سے بدماش بھی ملنے آتا ہے اور غریب بھی ملنے آتا ہے. میری بات یاد رکھیے گا، چونکہ میں پورے ڈسٹرکٹس میں جاتی آتی ہوں، وہاں پر میں نے دیکھا ہے ڈیرے داری میں یہی کچھ ہوتا ہے. بدماش بھی آ رہے ہوتے ہیں اور غریب بندہ بھی آ رہا ہوتا ہے جس کو انصاف ہی نہیں ملتا. وہ بھی بتاتا ہے کہ تھانے دار میری گل نہیں سنتا، میرے نال چلو چودھری صاحب. یہ سسٹم ہے اس معاشرے کا. پناہ لیتے ہوں گے، میں نہیں کہہ رہی کہ نہیں لیتے ہوں گے، لیکن اگر لیتے تھے تو پھر پولیس کو چاہیے تھا نا کہ پولیس اس ٹائم کام کرتی، یا میں بھی کیا ہوگا تو کیا کچھ ہوگا، کیا نہیں ہوگا، کون پناہ لیتا تھا. یہ بھی ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. جہاں پر ہم بات کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں اینڈ پر بات کرتی ہوں، آپ یقین کیجئے کہ میں ڈیرے پر موجود تھی. ٹرکا والا کی یس، یہ بات ہے امیر بالاج کے مرڈر کے ٹائم کی. ایک بڑے بزرگ اور بوڑھے، وائٹ داڑھی، جھکائے ہوئے کندھے اور بڑے ضعیف تھے. مطلب ان کا آنا جانا، 7-8 گارڈز اور رائفلز، آئیڈیا ہو رہا تھا کہ کوئی صحیح تگڑا پاورفل بندہ ہے. اب مجھے پرسنلی طور پہ بزرگ بہت اچھے لگتے ہیں، میری نیچر ہے، مجھے بزرگ اچھے لگتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا، گپ شپ کرنا. میں ایسے ہی ان کے پاس چلے گئے، میں نے کہا انکل السلام علیکم. کہتے وعلیکم السلام، کتوں آئی ہیں کڑیے؟ میں نے کہا میں اتوں ہی لاہور تو آئی ہوں. کہڑے چینل تو؟ میں نے کہا جی اس چینل تو. میں نے کہا تسی مینوں پیار دیو، تواڈے منہ تے مینوں بڑا نور نظر آیا، مینوں تسی چنگے لگے ہو. میں پاس کھڑی ہو گئی 2 منٹ. کہتے ہیں او سامنے مسجد نظر آ رہی ہے؟ میں نے کہا جی آ رہی ہے. مسجد نظر آ رہی تھی؟ وہ دے نال ایک ریڑی ہے، غور نال دیکھ، تینوں نظر آ رہی ہے؟ میں نے کہا تھوڑیاں اکھاں ہن تک اچھیاں کام کر دیا نے، واقعی ریڑی لگی ہے فروٹ دی، فروٹ کی ریڑی لگی ہوئی تھی. کہتے اس ریڑی دا دیکھا آس پاس کوئی بندہ کھڑا ہے فروٹ بیچن والا؟ میں نے کہا نہیں. کہتا وہ سامنے بندہ بیٹھا ہے فروٹ والا، وہ دی ریڑی ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا مجھے بات بتا رہے ہیں، مطلب اس ٹائم مجھے اتنی سمجھ نہیں آ رہی تھی نا. کہتے وہ بندہ بیٹھا ہے، انہوں بلا کے لیا. بالکل 2-3 قدم کے فاصلے پر تھا. میں چلی گئی بلانے، میں نے بلا کے لائی، پاس کھڑے ہو. کہتے کی کردا ہے اج کل؟ کہتا ہے اوہی جڑی امیر بالاج نے ریڑی لا کے دتی سی فروٹ دی، اس ریڑی تو بچیاں ویاہیاں نے. اور ایسے ہزاروں کام امیر بالاج نے کیے تھے. یقین کیجئے کہ مطلب اب تو خیر یہ بات پرانی ہو گئی، اس ٹائم میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اتنا نیک لڑکا، مطلب جو لوگوں کو روزگار دے رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، اس نے کیا فروٹ لینا ہے ریڑی سے؟ اس نے اس لیے لگایا تھا کہ ایک سائل آیا تھا کہ سر میری بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، کام کوئی نہیں ہے، نوکری دھندا کوئی نہیں ہے، پڑھا ہوا ہوں نہیں، کیا کروں؟ تو اس نے کہا تھا یہ لے یار پیسے لے، ڈیرے کے باہر ریڑی لگا، جو تجھے اٹھائے گا مجھے بتانا. اب اس کو ہم کیا کہیں گے کہ اس نے کرائم کو ہوا دی تھی؟ نہیں، نیکی کی تھی اس نے. اور اس طرح کے 12 اور بھی بہت سے کام تھے.
خیر اس دوران جب ہم بات کرتے ہیں امیر بالاج کے قتل کی تو ایک نام احسن شاہ، دوست جو تھا، جناب کیا چہرہ اس کا، گورا چٹا، صحیح پارلر جاتا تھا اور اپنی سکن کی کیئر کرتا تھا، بال شال اس نے صحیح ڈون والے رکھے ہوتے تھے، لڑکیوں کی طرح ہیئر بینڈ بھی لگایا ہوتا تھا، آپ کو پتہ ہے۔ احسن شاہ کا بھی ہم نے یہی سنا۔ آپ کی ملاقات تھی؟ نہیں، میری ملاقات نہیں تھی، البتہ جب امیر بالاج کی دفعہ میں جاتی تھی تو وہاں پہ میں نے ان کو آتے جاتے 2-3 مرتبہ دیکھا، باقاعدہ ٹیشو سے آنسو صاف کرتے ہوئے دیکھا، اور میں نے کہا یار یہ تو اس کا دوست ہے نا، اسی لیے بہت دکھی ہے۔ انہوں نے ایک انٹرویو بھی دیا تھا، آپ کو یاد ہے، جس پر انہوں نے باقاعدہ پاؤں دکھایا تھا کہ دیکھو جی میرے پاؤں پہ گولی لگ گئی ہے، اور شاید یہ انٹرویو انہوں نے اردو پوائنٹ کو دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ بس سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا۔ امیر بالاج کا جب مرڈر ہوا تھا تو یہ اس ٹائم احرام کی حالت میں سعودی عرب عمرہ کی ادائیگی کے لیے موجود تھے، ساری مخبری انہوں نے کی، 50 لاکھ روپے انہوں نے ٹوکن کہہ لیتے ہیں اس بات کو، ویسے تو ٹوٹل پیسے زیادہ تھے لیکن 50 لاکھ انہوں نے تیفی سے لے لیا تھا۔ اس کے علاوہ جب بعد میں پتہ چلا کہ یہ بندہ ہے اور اس طرح سے ہے، کسی کے گھر کی عورتوں پر بات نہیں کرنی چاہیے، میں ہمیشہ سے اپنے پروگرامز میں آپ کے پاس ایز اے گیسٹ اور جگہ پر جہاں بیٹھتی ہوں یہی کہتی ہوں، لیکن اس فیملی کے متعلق میں باقاعدہ بات کرنا چاہتی ہوں۔ احسن شاہ کے گھر جب پولیس جاتی تھی ریڈ کرنے کے لیے، اور پھر احسن شاہ کا پولیس مقابلہ ہم سب کو پتہ ہے، تو احسن شاہ کی بیوی بینڈ ڈال ڈال کے یہ کہتی تھی ساڈے نال ظلم کرتا اللہ تہاڈا ککھ نہ رہے۔ میں نے اپنی کانوں سے یہ باتیں سنی۔ والدہ ماں تھی، ماں کے لیے ڈاکو ہو بیٹا اور ماں کے لیے بیٹا حاجی ہو، وہ بیٹا ہی ہوتا ہے، ماں کو تکلیف ہوتی ہے، ماں بہت زیادہ روتی تھی، اور بیوی تو ان دنوں بہت سی خبریں گردش کرتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نہیں بھی بتا سکتے، پرسنل لائف کسی کی کیا چھیڑنی، لیکن ان کی بیوی چھوڑ کے چلے گئی تھی، وہاں سے چلے گئی تھی زیور شیور لے کے، ان کی پیسے ڈیتھ لے کے کر، بعد چیزیں لے پیسے کر۔ لے کر، یس۔ اب یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں احسن شاہ کی، تو احسن شاہ کے گھر سے 35 لاکھ روپے پولیس نے باقاعدہ طور پر ریکوری بھی کر لی تھی۔ احسن شاہ آف دا ریکارڈ ادھر سے اس کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا، پیسے کھاتا تھا، دوسری طرف سے وہ تیفی سے بھی پیسے کھاتا تھا۔ اب وہ ایک بیچ کا سینٹر بوائے تھا، مڈ بوائے سے کہہ لیں، جو کہ بیٹھ کے ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر آ کے طول دیتا تھا، چونکہ ادھر سے پیسے زیادہ ملتے تھے، ادھر سے اچھی جرابیں، اچھے سوٹ ملتے تھے۔ یہ مجھے امیر معصب نے بتایا تھا، جو میں نے جرابوں کا ورڈ یوز کیا نا، امیر معصب نے، کیسر بٹ نے باقاعدہ مجھے ڈیرے پر یہ بتایا کہ احسن شاہ کے ساتھ اور احسن شاہ ان کے ساتھ جب بھی کبھی جاتے تھے دبئی ادھر ادھر گھومنے پھرنے، جو ساکس ایڈیڈاس کی ہے، یا میں کیا برانڈس کے نام لوں، جو اوریجنل بڑے بڑے برانڈس ہیں، چلیں ایسا کہہ لیتے ہیں، 20,000 25,000 وہ جو ساکس امیر بلاش نے اپنے لیے لینی ہے نا، سیم اس کی لیتا تھا، سیم شرٹ اپنی، سیم شرٹ اس کی۔ اچھا، اتنی گہری دوستی تھی بلاج اور احسن شاہ گہری میں؟ دوستی تھی، اور تصویریں مجھے دکھائی انہوں نے کہ یہ دیکھیں یہ شرٹ امیر بلاش نے پہنی ہے اور ساتھ یہ بیٹھا ہوا اس نے بھی پہنی ہوئی ہے، سیم کلر، سیم برانڈس، ہر چیز سے۔ اور پھر دیکھیں نا احسن شاہ نے اس یاری کا اینڈ کیا دیا وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ یار مروا دیا جو کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا یار نے مروا دیا، تو وہ یہ وہی سین ہے۔ اب احسن شاہ تو یا اللہ کے پاس حساب دے رہا ہوگا سختی سے، یا جیسے بھی، وہ اللہ کا معاملہ اور اس کا معاملہ ہے، قبر کے معاملات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 لوگ اور تھے جو اس کیس میں تھے۔ اب ان کے جب ہم نام لیتے ہیں تو وہ ہیں جناب ایک بلاول، ایک زید، اور تیسرا بکر۔ یہ اب پولیس کی کسٹڈی میں ہے، جیل میں ہے۔ یہ کیسز کو ظاہرہ آگے پرسیو کرتے کرتے سالوں لگ جاتے ہیں، عدالتوں میں کون سا بٹن دباؤ کام ہوتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کا اینڈ کیا ہوتا ہے، بری ہوتے ہیں نہیں ہوتے، کیا بنے گا۔ اس دشمنی کی جنگ میں نا 5 جانیں چلے گئی ہیں۔ پہلی امیر بلاج، اس کے بعد مظفر جس نے موقع کے اوپر مارا، اور شوٹر بعد میں وہ بھی مارا گیا جو دوسرے گارڈز تھے ان کی فائرنگ سے۔ اس کے بعد احسن شاہ، اس کے بعد جاوید بٹ جو تیفی بٹ کے بہنوئی تھے، اور آج تیفی بٹ۔ یہ 5 جانیں اس دشمنی میں چلے گئی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جہاں پر ہم جاوید بٹ کی بات کرتے ہیں جو بہنوئی ہیں، جب وہ مرڈر ہوئے تو آپ کو پتہ ہے کہ کیسے تھڑ تھلی مچی تھی، نہر کے اوپر فیملی کے ساتھ جاتے ہوئے گاڑی میں جو کچھ ہوا۔ ان کی اہلیہ جو ہیں وہ بھی زخمی ہوئی تھی۔ وہ بھی زخمی ہوئی تھی، بہت زیادہ چیخو پکار بھی کی کہ کیا ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس ٹائم یہ بھی کہا تھا کہ جاوید بٹ کو قتل بھی تیفی گوگی نے کرایا ہے، جس پر یہ بات بھی اٹھی تھی، یہ سوال بھی اٹھا تھا، اس کا تو بہنوئی ہے، وہ کیسے کروا سکتا ہے۔
جس کا جواب انہوں نے کہا تھا کہ کچھ بھی کر سکتا ہے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے، یہ تو لیکن دوسری کچھ سائڈ جو ہے ثابت وہ نہیں ہوا۔ الزام لگاتی ہے صرف۔ جی بالکل، یہ الزام تھا، نہ کوئی ایسی خبر باہر نکلی، یہ بس چہم گوئیاں ہو رہی تھیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ تیفی بٹ جو ہے اس کا پولیس مقابلہ ہوا، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، چونکہ وہ اکبری بازار کا، اکبری منڈی کا صدر بھی تھا۔ اب وہ سارے دکانیں بند کر کے بیٹھ گئیں، ہڑتال ہو رہی ہے، سوگ منا رہے ہیں۔ مجھے اس بات کا جواب دیجئے، کیا وہ ایک بھیڑ بکریوں کی ریوڑ ہوتا ہے نا، آگے اگر بیچ میں کوئی گڑھا آ گیا ہے، انہوں نے گڑھا نہیں دیکھنا، انہوں نے یہ اگلی آئی ٹھا، دوسری آئی ٹھا۔ آپ لوگ 2025 میں رہتے ہیں، اب کے حالات و واقعات کو دیکھیں، یہ جو اللہ نے اس میں بھرا ہے بھیجا، اس کو استعمال کریں۔ ہمارے ہاں کوئی بندہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ بھئی مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ کس چیز کا احتجاج ہو رہا ہے؟ دکانیں کیوں بند کر دیں بھئی، پوری منڈی کیوں بند کر دی؟ کہتے ہیں ماورائے عدالت قتل ہوئے۔ ماورائے عدالت قتل ہوا ہے، آپ جا کے پوچھیں عدالت کو، دکانیں بند کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یعنی کسی نہ کسی طرح شر پھیلانا ہے ملک میں۔ اچھا، ٹرکا والا گروپ کے جو قریبی لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، امیر بلاش ٹیپو کو انصاف مل گیا، قاتل تھا وہ انجام تک پہنچ گیا۔ بالکل کہا جا رہا ہے۔ وہی بات آ جاتی ہے نا کہ جب میں نے آپ سے کہا کہ امیر بلاش کو دشمنی کا نہ شوق تھا، وہ تو بلکہ کئی ایسے چھوٹے چھوٹے گروپس اس ٹائم، چونکہ جب یہ معاملہ ہائی لائٹ تھا، لوگ بتاتے تھے مجھے کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے گینگز، یعنی 4-5 لوگوں کا ہے، چھوٹا موٹا کرائم کرتے ہیں، ان کو بٹھاتا تھا، سمجھاتا تھا، ٹیبل ٹاک کراتا تھا، دشمنی لڑائی ختم کراتا تھا۔ اس کو کوئی شوق نہیں تھا اس دشمنی کو بڑھانے کا، آگے لے کر جانے کا، میں بھی شوٹر پال لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، ایسا کوئی معاملہ دور دور تک نہیں تھا۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنے باپ کے قتل کو بھول گیا۔ کیسے کوئی اپنا پیارا رشتہ بھول سکتا ہے؟ تو تکلیف تو ہوتی ہے نا۔ آگے کیا آپ دیکھ رہی ہیں؟ تیفی بٹ پولیس مقابلہ مبینہ طور پر ہو گیا، یا اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے وہ مارے گئے۔ گوگی بٹ ابھی کچھ پتہ نہیں ہے، پولیس اس ٹائم پہ چھاپے مار رہی ہے گوگی بٹ کی گرفتاری کے لیے، یا تو وہ گرفتار ہو چکے ہیں یا گرفتار ہونے والے ہیں، ان کا کیا فیوچر دیکھتی ہیں؟ دیکھیں اب ان کا فیوچر کہاں ہونا ہے، یہ تو بابے ہو گئے ہیں۔ ایک عمر 68 سال تھی، 68 ایئرز میں ان کی ڈیتھ ہوئی یا مرڈر ہوا، چلیں جی اللہ کو پیارے ہو گئے، ختم، 68 سال کا کھیل، گیم ہوئی کلوز، دی اینڈ۔ اب گوگی کی ہم بات کریں تو اس کا فیوچر اب نہیں آنا، اب اس کا آگے 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 بڑھاپا ہی آنا ہے مزید۔ اور گوگی کی لوکیشن جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ رحیم یار خان کی آ گئی ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ گو کہ یہ اتھینٹک اور تصدیقی نہیں ہے، یہ مبینہ خبر ہے اور ذرائع کی خبر ہے۔ ذرائع کی خبر کو اتنا کوئی مبینہ، اتنا کوئی اتھینٹک نہیں مانا جاتا، ہمیشہ تصدیقی خبر ہوتی ہے پولیس کی آفیشیل سٹیٹمنٹ پر۔ اور پولیس کی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہ ہم نے رحیم یار خان سے سنی، نہ ہم نے پنجاب پولیس سے سنی، نہ آئی جی صاحب سے سنی، نہ کوئی CCD سے سنی۔ اگر تو لوکیشن وہاں کی آ رہی ہے تو پھر یہ کہنا 200% درست ہے کہ بہت جلد پولیس پکڑ لے گی، اگر تو آ رہی ہے۔ اور اگر نہیں آ رہی تو پھر اس خبر کو نکالنے والا ہے کون، اس بندے کو پکڑ لینا چاہیے جس کو اتنا کچھ پتا ہے کہ گوگی اس ٹائم وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ آنے والے دنوں میں جس طرح سے تیفی بٹ کو ساتھی چھڑوا کر لے گئے، اس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ گوگی بٹ بھی ساتھیوں کی فائرنگ سے اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ نہیں لگتا کہ گوگی بٹ بھی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہو جائے گا یا ہوگا، لیکن مجھے ایسا ضرور لگتا ہے کہ تیفی کو چھڑوانے میں اور فائر کرنے میں گوگی کا پورا پورا ہاتھ تھا، موقع پر موجود تھا۔ تیفی کے قتل میں گوگی مرکزی ملزم ٹھہرایا جائے گا پولیس کے مطابق، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا کہ اس کے ساتھیوں سے یہ مرے گا، ایسا نہیں لگتا مجھے۔ دیکھتے ہیں آگے کے موقع پر کیا ہوگا، کوئی جلدی شاید کوئی خبر اس حوالے سے ہمارے پاس آ جائے، جب خبر آئے گی تو ضرور ڈسکس کریں گے۔